السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، فقہ السنہ محاضرہ نمبر 12 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ معقود علیہ کی چوتھی شرط القدرۃ علی تسلیمہ پر گفتگو کر رہے تھے، اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ عصب الفحل کی بیع بھی جائز نہیں ہے، اور اس تعلق سے حدیث بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ آگے صاحب کتاب مزید بیان کر رہے ہیں کہ اسی ضمن میں تھن میں دودھ کو بیچنا بھی داخل ہے، یعنی جس طریقے سے عصب الفحل کی بیع جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے تھن کے اندر دودھ کی بیع، دودھ کو بیچ دینا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، صاحب کتاب سید سابق رحمہ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، اسی طریقے سے تھن کے اندر دودھ کو بیچنا جائز نہیں ہے، ای قبل انفصالہ، یعنی تھن سے دودھ نکالنے سے پہلے، یعنی دودھ ابھی تھن کے اندر ہو اور اس کی بیع کوئی آدمی کرے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من الغرور والجہالہ، اس لیے کہ اس بیع کے اندر دھوکہ ہے، جہالت ہے، ایک مجہول چیز کی بیع ہو رہی ہے، اور دھوکہ بھی ہے کہ دودھ نکلے یا نہ نکلے، یا نکلے تو بہت کم مقدار میں نکلے اور پیسہ اسے زیادہ دینا پڑے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا قال الشوکانی الا ان یبیع منہ کیلا نحو ان یقول بعت منک ساعا من حلیب بقرتی۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہاں، مگر یہ کہ بیچنے والا ماپ بیچے، مثال کے طور پر وہ کہے میں اپنی گائے کے دودھ میں سے 1 ساع آپ سے بیچتا ہوں، یا میں نے بیچ دی، یہ کہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ فإن الحدیث يدل على جوازه، اس لیے کہ حدیث اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ لارتفاع الغرور والجہالت، دھوکہ اور جہالت کے اٹھ جانے کی وجہ سے، ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ اب دودھ نکالنے کے بعد جو ماپ اس نے متعین کی ہے کہ 1 ساع میں آپ سے بیچتا ہوں، اگر 1 ساع ہے تو خریدنے والا اس کی قیمت دے گا، اور اگر 1 ساع دودھ نہیں نکلتا ہے تو پھر جو بھی دودھ کی مقدار ہوگی وہی قیمت وہ دے گا۔ تو اس میں کوئی جہالت بھی نہیں ہے اور کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے۔ تو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور اسی ضمن میں ایک بات اور کہی وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا لَبْنُ الزَّئِرِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی کا دودھ بھی اس سے مستثنیٰ ہے، چنانچہ حاجت اور ضرورت کے مطابق اس کی بیع بھی جائز ہے۔ یہ ایک بات ضمناً بیان کی۔ آگے کہا
وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيْوَانِ، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے جانور کی پیٹھ پر اون کو بیچنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. یعنی اون ابھی جانور کی پیٹھ پر موجود ہے، کاٹا نہیں گیا ہے، اور اسی حالت میں اس کو بیچنا یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمَبِيعِ بِالْمَبِيعِ، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اسے حوالے کرنا یہ دشوار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیچی ہوئی چیز غیر بیچی ہوئی چیز کے ساتھ گڈمڈ ہے، ملی ہوئی ہے. جانور کی پیٹھ کے ساتھ ابھی روئی لگی ہوئی ہے، اب کاٹے بغیر کیسے اس کو خریدنے والے کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ لہذا پیٹھ پر ہی ان کو بیچنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. حدیث پیش کر رہے ہیں. فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع تمر حتى یطعم او صوف على زہر او لبن فی زرع او سمن فی اللبن، رواہ الدارقطنی. تو ان الفاظ کے ساتھ یہاں پر دارقطنی کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے، لیکن اسی حدیث کی تخریج دارقطنی نے کی ہے جیسا کہ یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کی تصحیح شعیب الارناؤط نے کی ہے، لیکن الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمرۃ، یہاں تمر کا لفظ ہے اور اس حدیث کے اندر ثمرہ کا لفظ ہے، پھل. حتی یتبین صلاحها، یہ الفاظ یہاں پر زیادہ ہیں. او یباع صوف علی زہر، اور کس چیز سے منع فرمایا؟ اس بات سے منع فرمایا کہ پیٹھ پر ہی اون کو بیچ دیا جائے. او لبن فی زرع، یعنی کہ تھن کے اندر موجود دودھ کو بیچا جائے. او سمن فی لبن، یعنی کہ گھی کو جو کہ ابھی دودھ کے اندر ہی موجود ہے بیچا جائے، اس سے منع فرمایا ہے. تو یہ روایت صحیح ہے اور شعیب الارناؤط نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع تمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجور کو بیچا جائے، حتی یطعم، یہاں تک کہ اسے کھلا سکے، اس لائق ہو جائے کہ آدمی کھلا سکے. او یطعم پڑھیں تو ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ وہ کھائی جا سکے، کھجور کھائی جا سکے. جب اس حالت میں پہنچ جائے تبھی بیچنا درست ہے. او صوف علی زہر، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر اون کو بیچنے سے منع فرمایا ہے. لیکن 2 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں. اما بیع الصوف علی الزہر بشرط الجز، کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک کاٹنے کی شرط کے ساتھ اونٹ پر موجود پیٹھ پر موجود اون کو بیچنے کی بات ہے تو حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق ہے کہ ان کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے اور حوالہ کرنا بھی ممکن ہے، دینا بھی ممکن ہے. یہ کہا. اس طریقے سے او لبن فی زرع، تھن کے اندر موجود دودھ بیچنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یا دودھ کے اندر موجود گھی کو بیچنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منادی آئی ہوئی. رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں والمعجوز عن تسلیمه شرعا كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعهما، کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جسے شرعی طور پر حوالہ کرنے سے انسان
عاجز ہو، والمعجوز عن تسلیمہ، اور جسے شرعی طور پر حوالہ کرنے سے، دینے سے عاجز ہوا جائے، انسان عاجز ہو، جیسے گروی رکھی ہوئی چیز مرہون یا وقف شدہ چیز، تو ان دونوں کی بیع لاگو نہیں ہوگی۔ تو شیء مرہون اور شیء موقوف کی بیع نہیں ہوگی، اس کی بیع نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کہا وَيَلْحَقُ یا وَيُلْحَقُ بِهَذَا التَّفْرِيقُ بِالْبَيْعِ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا لِنَهْيِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم عن تعذیب الحیوان۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ جانور کو اس کے بچے کے درمیان بیچ کر کے جدائی کرنا بھی شامل ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک جانور ہے اور اس کا بچہ بھی ہے، تو اگر بیع ہو رہی ہے تو دونوں کی بیع ہو، ایک کو الگ کر کے دوسرے سے، یہ بیع جائز و درست نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس معاملے کو بھی اسی کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن بعض علماء کا خیال ہے وَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الذَّبْحِ، بعض علماء ذبح پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کے قائل ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ایک جانور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوتا ہے، تو انسان ان میں سے ایک کو ذبح کر دیتا ہے، ایک باقی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی منادی نہیں ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کو بیچا بھی جا سکتا ہے، لہذا ایسا کرنا جائز ہے۔ وَهُوَ الْأَوْلَى، اور یہی زیادہ اولا اور بہتر بات ہے کہ یعنی اگر ماں ہے اور اس کا بچہ ہے، کوئی جانور ہے جس کا بچہ ہے، تو جائز ہے کہ ماں کو بیچ دیا جائے، بچہ رہ جائے، یا بچے کو بیچ دیا جائے اور اس کی ماں رہ جائے، ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ تو یہ اس ضمن میں کچھ باتیں بیان کی، امید کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم اور آپ جس نقطے پر بحث کریں گے وہ ہے بیع الدین۔ بیع الدین یعنی قرض کی بیع، کوئی چیز جو قرض میں دی گئی ہے، اب اس کی بیع جائز و درست ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اس نقطے پر بحث کریں گے، اور پھر اس کے بعد معقود علیہ کی چوتھی شرط ہم اور آپ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،